السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹائم آف ہارر۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانیاں کشمیر سے ہیں۔ سب سے پہلی کہانی جن کی ہے انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن وہ پاکستان کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ کہانی 2018 کی ہے جب وہ 10-12 سال کی تھی۔ یہ کہانیاں بھی سردیوں اور دسمبر کی ہے، تو آئیے سنتے ہیں اس کہانی میں کیا ہوا۔ السلام علیکم، میرا تعلق کشمیر پاکستان سے ہے۔ یہ بات 2018 کی ہے جب میں 11 یا 12 سال کی تھی۔ میں اپنے ماما بابا کے کمرے میں ہی سویا کرتی تھی۔ انہی کے کمرے میں میرا ایک سنگل بیڈ ہوتا تھا جو کمرے کے کارنر پہ لگا ہوا تھا، اور میرے ماما بابا کا بیڈ کمرے کے بالکل سینٹر میں تھا۔ میرے بیڈ کے ساتھ ایک ونڈو بھی ہے۔ اکثر رات کو بابا اٹھ کر گھر چیک کیا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کمبل صحیح سے لیا ہے کہ نہیں۔ اگر گرمیاں ہوتی ہیں تو تھوڑی سی کھڑکی کھول دیتے ہیں، یا اگر سردیوں میں کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی ایک روز کی عادت سے ہی تھی جب وہ آدھی رات کو اٹھ کر اس طرح گھر چیک کیا کرتے ہیں۔ یہ بات دسمبر کی رات کی ہے جب میں اپنے ماما بابا کے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں اکثر کمبل اپنے سر کے اوپر کر کے سوتی ہوں۔ اس رات آدھی رات کو میری اچانک آنکھ کھلی تو میں نے کوشش کی کہ میں واپس سو جاؤں۔ جب میں اٹھی تو میرا چہرہ دیوار کی طرف ہوا ہوا تھا۔ میں نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی تاکہ میں سو سکوں، تو کروٹ بدلنے کے لیے جب میں سیدھی ہوئی اور رائٹ سائڈ پر ہو ہی رہی تھی تو مجھے تھوڑی سردی لگ رہی تھی، تو میں نے اپنے اوپر کمبل کھینچنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے منہ سے کمبل ہٹایا اور اپنا بازو نکال کر پاؤں کی طرف سے کمبل کھینچنے کی کوشش کی۔ جب کمبل لینے کے لیے میں تھوڑا اٹھی تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے بیڈ کے پاس کوئی وجود کھڑکی کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ رات کو گھر کی ساری لائٹس آف کر کے سویا کرتے ہیں، لیکن کمرے کے باہر ایک چھوٹا بلب ہے جس کو نائٹ بلب کہتے ہیں، وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے تاکہ بالکل اندھیرا گھر میں نہ ہو۔ تو وہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پر کھڑا کون ہے، لیکن روشنی کی وجہ سے پورے واضح ہو رہا تھا کہ کوئی کھڑکی کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا ہے اور اس کا ایک بازو کھڑکی کی جانب ہو کر پڑا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اس کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کی لائٹ گولڈن کلر کی پینٹ تھی اور لائٹ بلو کلر کی شرٹ۔ اس کے کپڑے پورے دھندلے سے اور کافی پیل تھے کہ صحیح سے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ میرے دماغ میں فوراً آیا کہ یہ بابا ہو سکتے ہیں جو کھڑکی ٹھیک کرنے کے لیے اٹھے ہیں۔ میں نے چہرے پہ دیکھنے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ کم لائٹ ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ بالکل بھی نظر نہیں آیا۔ جب میرے ذہن میں آیا کہ یہ بابا ہیں، پھر میں نے سوچا کہ بابا رات کو پینٹ اور شرٹ پہن کر نہیں سویا کرتے۔ اکثر میرے بابا شرٹ اتار کر سویا کرتے ہیں، تو میں تھوڑا پریشان ہو گئی۔ پھر میں اٹھ کر بیٹھی اور میں اس کو دیکھنے لگ گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ وجود ہل نہیں رہا تھا اور اس کا بازو بالکل سیدھا ہو کر کھڑکی پہ پڑا ہوا تھا، اور وہ کھڑکی کے باہر ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہ وہ جو بھی تھا اس کو میری موومنٹ اس کو محسوس نہیں ہوئی۔ اٹھتے ساتھ ہی میں نے اس کا بازو پکڑا اور بابا بابا بول کر بلانے لگی، لیکن آگے سے کوئی بھی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ دوسری بار میں تھوڑا اور قریب گئی اور اس کا دوسرا بازو پکڑنے کی کوشش کی، اور میں زور زور سے بابا بابا کہہ کر بولنے لگی، لیکن تب مجھے ایک دم سے محسوس ہوا کہ جب میں اس کا ہاتھ اور بازو پکڑ رہی تھی تو میرے ہاتھ اور بازو میں اس کا بازو نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ایک دم سے پیچھے ہو گئی۔ پہلے مجھے لگا شاید میرا وہم ہے۔ میں نے واپس بازو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پکڑا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پھر جب میں نے چہرے کی طرف دیکھا تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ میرے بابا نہیں ہیں۔ وہ کوئی 20 سال کی عمر کا لڑکے کی طرح کی شکل تھی۔ میرے ذہن میں فوراً یہ چیز آئی کہ یہ میرے بابا تو نہیں ہیں۔ میں کانپتے کانپتے اپنا بازو واپس لائی اور اپنے اوپر کمبل لے کر فٹافٹ لیٹ گئی۔
میرے میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں کوئی کروٹ لے سکتی. میں بالکل سیدھا لیٹی ہوئی تھی اور کمبل اپنے منہ کے اوپر کر کے میں اللہ کا نام پڑھنے لگ گئی. اس ٹائم میں اتنا ڈری ہوئی تھی کہ مجھے آیت الکرسی تک نہیں یاد آ رہی تھی. میں بس اللہ اللہ بولی جا رہی تھی کیونکہ میں کافی ڈر گئی تھی. پھر تھوڑی ہمت کر کے میں آہستہ آواز میں بابا کو آواز دینے لگی کہ شاید کوئی اٹھ جائے، لیکن کوئی بھی نہ اٹھا. میں بس یہی سوچتی جا رہی تھی کہ یہ کون ہے. پہلے مجھے ہوا کہ ہو سکتا ہے کوئی چور ہو یا کوئی بندہ ہو. پھر میں نے ہوا کہ اگر وہ کوئی بندہ ہوتا تو وہ اس طرح کیوں کھڑا ہوتا، اور جب میں اس کا ہاتھ پکڑ رہی تھی تو میرا ہاتھ کیوں اس کو ٹچ نہیں کر رہا تھا. یہ تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے. میں کمبل کو زور سے پکڑ کے بس دعائیں کرتی رہی اور اسی طرح 1 گھنٹہ نکل گیا. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ٹائم نکلا لیکن مجھے 1 گھنٹے کی طرح ہی لگا. میں نے کافی ہمت کر کے اپنے ماما پاپا کو جگانے کی کوشش کی. ایک دم بابا کے خراٹوں کی آواز آنے لگی تو مجھے اس آواز سے بھی تھوڑی ہمت مل رہی تھی کہ بالکل بھی خاموشی نہیں ہے. پہلے تو میں نے واپس بابا کو آواز دی لیکن بابا نہیں اٹھ رہے تھے. میں نے بڑی ہمت کر کے اپنے چہرے سے کمبل ہٹایا تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. میں نے وہیں بیڈ سے جب دروازے کی طرف دیکھا کہ دروازے کا اندر سے ہی لاک لگا ہوا تھا. میں وہیں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی تو ایک دم بابا اٹھے اور بابا نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے. میں نے اپنے بابا کو کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ سو سکتی ہوں؟ تو بابا نے کہا کہ ہاں بیٹا کیوں نہیں، آ جاؤ. میں اپنا کمبل اتار کے جب جانے کے لیے اٹھی تو میں دیکھتی ہوں کہ کاؤچ پہ ایک شرٹ پڑی ہے. مجھے پتا تھا اندر ہی کہ وہ میرے بابا کی ہی شرٹ ہے، لیکن وہ خوف اتنا اس وقت دماغ میں تھا کہ مجھے جیسے لگا کہ وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے. میں نے اپنے بابا کو کہا کہ بابا وہاں پہ کون ہے؟ تو بابا مجھے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بیٹے وہاں پہ کچھ نہیں ہے، وہ بس میری شرٹ ہے. تو میں نے بابا کو کہا کہ بابا آپ پلیز مجھے یہاں لینے آ جائیں، میں اکیلے چل کر بیڈ تک نہیں آؤں گی. بابا آئے اور بابا نے میرے چہرے پہ دیکھا کہ میں جس طرح اس شرٹ کو کافی ڈرے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھ رہی ہوں تو بابا کو سمجھ آ گیا کہ معاملہ کچھ ہے. بابا نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، کوئی ڈرونا خواب دیکھا ہے جو آپ ڈر رہی ہو؟ تو میں نے بابا سے کہا کہ نہیں بابا، بس مجھے وہ اندھیرے کی وجہ سے لگا کہ وہاں پر کوئی بیٹھا ہو. پھر بابا مجھے سمجھا کر بیڈ پر لے گئے اور میں بابا کے پاس سو گئی. سونے کے بعد میرے ساتھ پھر ایک عجیب سی چیز ہوئی. میں دیکھتی ہوں کہ ایک عجیب سی چیز جس کے لمبے لمبے بال ہیں اور کافی عجیب سی مخلوق ہمارے ہی کمرے کے باہر کی طرف کھڑی ہوئی کمرے کی طرف دیکھ رہی ہے. میں اچانک اٹھی ہوں تو میں کافی ڈر کر اٹھی ہوں. لگ تو رہا تھا کہ جیسے خواب ہے، لیکن وہ خواب ایسا تھا جیسے کہ خواب نہ ہو، وہ بالکل سچ لگ رہا تھا. اب میں 19 سال کی ہوں اور یہ سارے پیرانارمل ایکسپیرینس میرے ساتھ بہت بار ہو چکے ہیں. خواب میں ہی مجھے کبھی کچھ نظر آتا ہے اور کبھی کچھ نظر آتا ہے. اب میں واپس اس بیڈ پر نہیں سوتی ہوں اور میں اپنی دادی کے کمرے میں شفٹ ہو چکی ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ واقعات ابھی صرف ایک شروعات ہے. اس کے بعد بھی کافی میرے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں. میں آپ کو پھر انشاءاللہ بتاؤں گی. آج کی ہماری دوسری کہانی علیشہ کی ہے، جن کا تعلق لاہور سے ہے. وہ بتاتی ہیں کہ انہیں رات کو جاگ کر پڑھنے کا کافی شوق تھا اور یہ شوق کیسے خوف میں بدل گیا، آئیے سنتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام علیشہ ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے. مجھے رات کو جاگ کے پڑھنے کی کافی عادت ہے. میں ایک شارٹ کورس کر رہی تھی جس کے ایگزامز بہت جلدی ہونے والے تھے، تو میں رات کو جاگ کر کافی پڑھائی کرتی ہوں. ایک دفعہ رات کو جب میں جاگ رہی تھی، میری عادت سی تھی میں اپنے کمرے پہ بیڈ کے اوپر بیٹھ کر اور کافی بنا کر آرام سے بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی. میری امی مجھے ہمیشہ کہتی تھیں کہ رات کو سو جایا کرو، لیکن اس وقت مجھے کافی سکون محسوس ہوتا ہے اور میں کافی ڈھنگ سے پڑھ سکتی ہوں، تو میں رات کو ہی پڑھتی ہوں. ایک دفعہ جب میں پڑھنے بیٹھی تو میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سی چیزیں ہونے لگیں.
مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری امی اٹھی ہیں اور وہ کچن میں جا کر کچھ کر رہی ہیں۔ میرا اس وقت کافی پینے کا کافی دل کر رہا تھا، تو مجھے ہوا کہ میں جا کر امی سے کہتی ہوں کہ میرے لیے بنا دیں، کیونکہ میرا خود بنانے کا دل نہیں کر رہا۔ میں کچن میں گئی تو میں دیکھتی ہوں وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات کافی حیرت سی لگی، کیونکہ مجھے بالکل واضح طور پہ برتنوں کی بھی آواز آ رہی تھی کہ جیسے کچن میں کوئی گیا۔ مجھے لگا شاید امی واپس سونے چلی گئی ہیں۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو امی تو سو رہی تھی۔ مجھے لگا شاید نیند میں ہوں گی۔ میں واپس جا کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ 2 منٹ بعد مجھے واپس کچن میں برتنوں کی آواز آئی۔ اس بار میں تھوڑا ڈر گئی تھی، کیونکہ ایک بار تو صحیح، ایسے بار بار امی تو اٹھ کر کچن میں نہیں جا سکتی۔ لیکن پھر بھی میں نے واپس ہمت کی اور میں کچن میں گئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور میں آ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میں بیٹھ کر پڑھنے لگی اور یہی سوچا کہ سارا دھیان اپنی پڑھائی پر لگانا ہے۔ میں پڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے مجھے نوک کرنے کی آواز آئی۔ میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے گھر میں ایک لانڈری کا ایریا ہے جو اوپر کی طرف سے کھلا ہوتا ہے، تو میرے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کوئی اور تو نہیں ہے۔ میں نے اپنی امی کو میسج کیا کہ کیا آپ دروازے پہ نوک کر رہی ہیں، کیونکہ اگر امی جاگ رہی ہوں گی تو امی مجھے ضرور رپلائی کرتی، لیکن امی کی طرف سے کوئی بھی رپلائی نہیں آیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ امی تو نہیں ہے۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا اور وہ نوک ہونا خود بخود ہی رک گیا۔ اب میرا دھیان پڑھائی سے بھی اٹھ گیا تھا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے بڑی ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اپنا گھر چیک کیا، کیونکہ اگر کوئی ہے بھی تو ہم سیف تو نہیں ہیں، لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں واپس روم میں آئی اور میں نے سونے کا انتظام کیا، کیونکہ پڑھائی پہ تو اب بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا، اپنی کتابیں اٹھائیں اور میں بیڈ پر سونے کے لیے چلی گئی۔ جب میں بیڈ پر لیٹی ہوں تو ایک دم مجھے کسی کی زور سے سانس لینے کی آواز آئی، اور زیادہ محسوس کرنے پہ پتہ لگا کہ جیسے کہ وہ سانس میرے بیڈ کے نیچے سے ہی آ رہی ہے۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میں ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، کیونکہ وہ سانس بالکل واضح طور پر سنائی دے رہی تھی کہ جیسے کوئی عورت زور زور سے سانس لے رہی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ رک گئی۔ میں نے بڑی ہمت کر کے بھاگ کر جلدی سے لائٹ آن کی اور یہی سوچا کہ میں اب لائٹ آف نہیں کروں گی۔ میں بیڈ پر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں اٹھ کر اپنی امی کے پاس چلی گئی۔ میرے ابو دوسرے شہر میں کام کرتے ہیں تو وہ گھر پہ نہیں ہوتے، تو میں اپنی امی کے پاس فوراً سے جا کر وہیں پر سو گئی۔ پھر اگلے دن جب صبح ہوئی تو میں نے امی کو یہ سارا واقعہ بتایا، تو امی کہتی ہیں کہ بیٹا آپ تھک گئی ہوتی ہو، اتنی راتوں سے سوئی نہیں ہو، تو ہو سکتا ہے آپ کا وہم ہو۔ اور اوپر سے مجھے ڈرونی کہانیاں سننے کا بھی کافی شوق تھا، تو امی کو ہوا کہ وہ بھی سننا بند کرو اور رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، تاکہ اس قسم کی سوچیں تمہیں نہ آئیں۔ مجھے تھوڑا برا تو لگا، لیکن میں نے سوچا شاید امی ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ اس رات کو پھر میں نے سونے کا سوچا کہ میں آج رات پڑھائی نہیں کروں گی، نیند پوری کرنا ضروری ہے۔ میں اسی طرح لائٹ آف کی اور پھر میں سو گئی۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلتی ہے اور مجھے آواز آتی ہے کہ جیسے کہ کوئی عورتیں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ مجھے پھر لگا کہ جیسے شاید امی اٹھی ہوں گی۔ جب میں بیڈ سے اتر کر دیکھنے لگی کہ شاید امی اٹھی ہیں یا نہیں، تو میرے دماغ میں یہی آیا کہ یہ سب کل کی طرح ہو رہا ہے۔ امی اگر جاگ رہی ہوتی تو وہ اس وقت کس سے بات کر رہی ہیں؟ میں واپس بیڈ پر ہی لیٹ گئی، کیونکہ میرے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ آوازیں آہستہ آہستہ اونچی ہوتی، اونچی ہوتے ہوتے ایک دم معلوم پڑتی ہے کہ وہ آواز میرے بیڈ کے نیچے سے ہی آ رہی۔ میرا پھر اتنا برا حال ہوا اور میں نے چیخ چیخ کر اپنی امی کو بلایا۔ امی جب آئیں تو امی کہتی ہیں کیا ہوا، اور میں نے امی کو کہا کہ امی یہ میرا وہم نہیں ہے،
یہ چیز میرے پاس دوبارہ ہوئی ہے۔ اس رات امی نے پھر مجھے اپنے کمرے میں بلا کر میں امی کے ساتھ ہی سوئی۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی امی نے گھر میں سورہ بقرہ لگائی، اور وہ چیز پھر آئندہ کبھی بھی میرے ساتھ نہیں ہوئی۔ پھر 1 مہینے بعد ہی جب ہم لوگ اپنے گھر کی شفٹنگ چینج کر رہے تھے تو میرے بیڈ کے نیچے سے ایک تعویذ ملا۔ اب یہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کالا جادو کا علم ہے یا کچھ اور یہ کس نے کیا ہے، یہ سب اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ جو بھی چیزیں ہو رہی تھیں وہ جن اور شیطان سے ہی ریلیٹڈ تھا، اور وہ سب کچھ اس تعویذ کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ خیر، اس کے بعد امی نے گھر میں قرآن خوانی کروائی، اور ہم لوگ اس کے بعد سے روز سورہ بقرہ لگایا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے گھر میں اور میرے ساتھ ایسا کبھی بھی واپس نہیں ہوا۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بھیانک لوگوں سے محفوظ رکھے جو دوسروں کی زندگی کالا جادو اور اس قسم کے علم سے تباہ کر دیتے ہیں۔ بے شک ان لوگوں کا انجام اتنا برا ہوگا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں، سپورٹ کرنا مت بھولیں، اور اگر کسی کے ساتھ بھی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے اور وہ شیئر کرنا چاہتا ہے تو میرے دیے ہوئے جی میل پر مجھ کو میسج کریں تاکہ میں اپنی آنے والی ویڈیو میں وہ سٹوری لے کر آؤں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، سردیاں انجوائے کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔